میری اس بات سے ہما اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شیرو، اپنے بھائی حسیب سے ملتی ہو آج کل؟ ہما: تمہیں کیسے پتہ؟ یہ جھوٹ ہے۔ شیرو: کامن یار، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اب تم جتنی خوبصورت ہو، تمہیں کوئی تو چاہیے نا، چاہے بھائی کیوں نہ ہو۔ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اسے پھنسایا کیسے؟ ہما: یہ سب جھوٹ ہے، میں نے حسیب کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ شیرو: تو ٹھیک ہے، تم نہیں بتاؤ گی، تمہاری مرضی۔ آج کے بعد دوبارہ میں تم سے نہیں ملوں گا، اپنے بھائی سے ہی ملنا تم۔ میں بیڈ سے اٹھنے لگا تو ہما نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہما: رکو، میں بتاتی ہوں، مگر یہ تم کسی اور کو بتاؤ گے تو نہیں؟ میں پھر سے ہما کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شیرو: میں کسی کو کیوں بتاؤں گا؟ میرا اس میں بھلا کیا فائدہ ہے؟ میری کون سا رشتہ داری ہے کسی سے؟ تم بے فکر ہو کر بتاؤ۔ مجھے نوکر کے ساتھ بات کرتے ہوئے حسیب نے دیکھ لیا تھا، تب اس کا منہ بند کروانے کے لیے میں نے اس کے ساتھ میٹنگ کی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں باہر بھی تو کسی کو ڈھونڈتی ہوں، تو کیوں نہ اپنے گھر میں اپنے بھائی سے مدد لوں، اس سے میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور وہ بھی میری ہر بات مانے گا۔ یہ سب کالج کے دنوں میں شروع ہو گیا تھا، وہ اس وقت اسکول میں تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی، تو میں اپنے بھائی کے پاس مدد کے لیے چلی آئی۔ وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ شمائلہ کے ساتھ خوش نہیں تھا، اس لیے ہم اکثر یہاں آتے تھے۔ میں تو شمائلہ کو کب کا گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے، جاتی ہی نہیں۔ شیرو: تو اس لیے تم اسے پریشان کرتی ہو؟ ویسے تم کہہ رہی تھیں وہ کبھی ماں نہیں بنے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہما: میں نے حسیب سے کہا تھا کہ وہ شمائلہ کو ماں نہ بنائے، پھر اسی بات کا بہانہ کر کے وہ شمائلہ سے طلاق لے لے گا۔ 2 بار غلطی سے وہ امید سے ہو گئی تھی، تو میں نے ہی حسیب کو کہہ کر یہ سب ختم کروایا۔ ہما کے منہ سے ساری سچائی سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے شو نہیں کیا۔ شیرو: تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب بھی حسیب کی طلاق کروانا چاہتی ہو یا مجھ سے مدد لینا چاہتی ہو؟ ہما: سچ کہوں، تم نے میرا ارادہ بدل دیا۔ اب تو سوچ رہی ہوں کہ شمائلہ کو یہیں رہنے دوں، اسی بہانے تم آتے رہو گے اور مجھے تم سے مدد ملتی رہے گی۔ شیرو: یہ بھی صحیح ہے، تو پھر اب سے شمائلہ کو زیادہ پریشان مت کرنا، تبھی تو وہ مجھے یہاں آنے دے گی۔ ہما: وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، اس کی کیا مجال جو اب تمہیں یہاں آنے سے منع کر سکے۔
دیکھ لینا، خود تمہیں کہے گی آنے کو، میں امی سے کہہ دوں گی اور تمہیں ہر مہینے بلا لیا کروں گی۔ شیرو: پھر تو مزہ ہی آ جائے گا، تو میں تمہارے گھر میں ہی مل لیا کروں گا۔ ویسے ایک بات تو ہے، تمہاری ماں بھی کچھ کم نہیں، ابھی تک جوان ہے۔ انکل تو کچھ لگتے ہی نہیں ان کے سامنے، پتہ نہیں وہ آنٹی کی مدد کر پاتے ہوں گے یا نہیں۔ ہما: بڑے تیز ہو، بیٹی کے ساتھ ماں پر بھی نظر ہے۔ شیرو: اب اتنی خوبصورت عورت سامنے ہو تو نظر تو پڑے گی ہی، سوچو کتنا مزہ آئے گا جب تم دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ مجھ سے ملو گی۔ ہما: خواب دیکھنا چھوڑ دو، میری ماں بہت تیز ہے، اب جلدی اٹھو، واپس بھی جانا ہے۔ شیرو: چلتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے ڈارلنگ۔ اور یہ کہہ کر میں نے ہما کو ایک بار پھر ساتھ لگا لیا اور وہ منّے سے باتیں کرنے لگی۔ ہما سچ میں میری ہر بات مان رہی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں تیار ہوئے اور واپس نکل گئے۔ ہما کی ایک ہی ملاقات میں چال بدل گئی تھی، وہ اب پاؤں پھیلا کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہم فلیٹ سے واپس ہما کے آفس آ گئے، کیونکہ اس حالت میں ابھی گھر جانا دونوں کو مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ میں ہما کو بار بار تنگ کر رہا تھا، اس کی حالت پر مجھے ہنسی آ رہی تھی، میری حالت خراب ہو گئی تھی اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے۔ شیرو: خود ہی تو کہہ رہی تھی گاڑی تیز چلاؤ، اب اس میں میری کیا غلطی تھی؟ ہما: وہ تو اس وقت منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں جان ہی نکال دو گے۔ شام کے 4 تو ہمیں فلیٹ پر ہی ہو گئے تھے۔ کچھ دیر اور ہما جیسے تیسے آفس میں بیٹھی رہی اور اپنا کام دیکھا۔ پھر 7 بجے آفس بند کر کے ہم گھر چل پڑے۔ گاڑی میں گھر آتے وقت بھی میں ہما کو تنگ کرتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ شمائلہ باجی اسے غور سے دیکھ رہی تھیں اور پھر مجھے بھی گھور کر دیکھنے لگیں۔ میں بھی فریش ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے تک میں اپنے کمرے میں رہا۔ ڈنر کے وقت بھی ہما نے اپنے کمرے میں ہی اپنا کھانا منگوا لیا۔ شمائلہ باجی کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں ان کے اس طرح گھورنے پر اندر سے گھبرا بھی رہا تھا، اس لیے میں امیر زادی کے ساتھ باتوں میں لگا رہا۔ کھانے کے بعد میں امیر زادی کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں چلا گیا۔ امیر زادی: ارے بیٹا، تم اب آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ شیرو: کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بھی، میں تو یہاں آیا ہی آپ سے ملنے ہوں۔ بڑی تعریف سنی ہے آپ کی، اور سچ کہوں جتنا سنا تھا کم ہی سنا تھا، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں۔ امیر زادی: اچھا، کیا سنا تھا میرے بارے میں؟ شیرو: یہی کہ آپ بہت اچھی ہیں، اور سچ کہوں
تو آپ اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہیں۔ امیر زادی مذاق اچھا کر لیتے ہو، میں کہاں سے خوبصورت ہوں بھلا، اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں۔ شیرو، کوئی اندھا ہوگا جو آپ کے بارے میں ایسا سوچے گا۔ آپ تو ہما باجی کی بڑی بہن لگتی ہیں، ابھی تک آپ کی جوانی ویسے ہی قائم ہے۔ سچ کہوں تو انکل آپ کے سامنے کچھ لگتے ہی نہیں۔ برا مت ماننا میری بات کا، مگر آپ دونوں کی جوڑی مجھے کچھ جمی نہیں۔ کہاں آپ ابھی تک اتنی جوان ہیں اور کہاں انکل بوڑھے سے لگتے ہیں۔ امیر زادی کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلک رہی تھی اپنی تعریف سن کر، مگر وہ جان بوجھ کر انکار کر رہی تھی تاکہ میں اور تعریف کروں۔ ہر عورت ایسے ہی ہوتی ہے، اپنی تعریف کی بھوکی۔ امیر زادی، اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں جتنا تم کہہ رہے ہو، اور تیرے انکل کو تو کام کے علاوہ کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان کی کام میں لگن اور ایمانداری دیکھ کر ہی میری شادی ان سے کروا دی تھی میرے باپ نے، ورنہ شیرو مجھے بھی ایسا ہی کچھ لگا تھا، ورنہ آپ کے لیے تو کوئی دمدار ہینڈسم شوہر چاہیے تھا۔ آپ بیٹھی کیوں ہیں؟ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ امیر زادی، ارے نہیں نہیں، تم ہمارے مہمان ہو، تم سے پاؤں دبواؤں گی کیا؟ شیرو، آپ کی خدمت کرنا تو میرا فرض ہے، لڑکی والوں کی طرف سے ہوں، ویسے اسی بہانے آپ کے پاس رہنے کا موقع تو ملے گا۔ امیر زادی نانا کرتے ہوئے بھی لیٹ گئی اور میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے امیر زادی کے پاؤں پر ہاتھ رکھا اور دبانے لگا۔ شیرو، امیر زادی برا نہ مانے تو ایک بات کہوں۔ امیر زادی، کہو، میں بھلا کیوں برا مانوں گی؟ تمہاری بات کا، تم تو اتنی اچھی باتیں کرتے ہو، اتنے اخلاقی ہو۔ شیرو، آپ کے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، ابھی بھی آپ اتنی حسین ہیں، پتہ نہیں آپ جوانی میں کتنی خوبصورت رہی ہوں گی۔ امیر زادی کی آنکھوں میں چمک اور بڑھ گئی اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ امیر زادی، چھوڑو پرانی باتیں، اب تو کتنے سال ہو گئے، ویسے میں اس ٹائم میں ہما جیسی ہی تھی۔ شیرو، مطلب ہما باجی آپ جیسی ہیں؟ ہما باجی تو بالکل کسی ہیروئن کی طرح لگتی ہیں۔ اس کا مطلب آپ بھی اس ٹائم میں ہیروئن ہی لگتی ہوں گی، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی، تبھی تو وہ اتنی خوبصورت ہیں۔ ویسے تب آپ کے پیچھے تو لڑکوں کی لائن لگ جاتی ہوگی، پھر انکل کے ساتھ کیسے؟ امیر زادی، بیٹا قسمت ہی کہہ لو اسے، تیرے انکل میرے باپ کے پاس کام کرتے تھے، ان کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے ان کے پلے باندھ دیا تاکہ کام بھی چلتا رہے اور
اکلوتی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے رہے، ورنہ میرے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک اچھے لڑکوں کے رشتے آتے تھے۔ شیرو، آپ کے والد صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی ناانصافی کر دی۔ انکل تو کسی اینگل سے بھی آپ کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتے۔ کہاں آپ ایک حور پری اور کہاں وہ۔ میں نے امیر زادی کے پاؤں دباتے ہوئے اپنا جادو کرنا شروع کر دیا۔ امیر زادی باتوں میں اتنی مگن تھی، اس نے اس طرف شاید دھیان نہیں دیا، پھر بھی وہ مزے لے رہی تھی۔ امیر زادی، اب قسمت میں جو لکھا ہے وہ کون بدل سکتا ہے؟ شیرو، قسمت کو میں نہیں مانتا امیر زادی صاحبہ، میرا تو ماننا ہے اپنے دل کی سننی چاہیے، جو صحیح لگے وہ کر لو۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے، آپ تو ابھی بھی جوان ہیں، ذرا خود کو نئے زمانے کے حساب سے رکھ کر باہر نکلیں گی تو آج بھی آپ کے پیچھے لائن لگ جائے گی۔ امیر زادی، ایسا نہیں ہے۔ شیرو، ایسا ہی ہے، آپ نہیں جانتی، آپ میں وہ ہر بات ہے جو کوئی بھی مرد پسند کرتا ہے۔ امیر زادی، اچھا میں بھی تو سنوں، ایسا کیا ہے مجھ میں جو مردوں کو پسند ہے؟ شیرو، رہنے دیجیے، اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ برا مان جائیں گی۔ امیر زادی، ارے نہیں مانتی میں برا، تم کہو۔ شیرو، نہیں، رہنے دیجیے، ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ آپ کا غصہ آ جائے گا اور پھر میری شکایت کر دیں گی آپ۔ امیر زادی، ارے نہیں نہیں، نہیں کرتی میں شکایت، تم کہو تو صحیح۔ شیرو، آپ سر سے پاؤں تک چلتی پھرتی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ایک تو اتنی اچھی ہائٹ، اوپر سے گورا رنگ، قدرت نے آپ کو نین نقش بھی کتنے اچھے دیے ہیں، بس آپ نے خود پر دھیان نہیں دیا، اس لیے تھوڑا جسم بھاری ہو گیا ہے، لیکن سچ کہوں تو یہ آپ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ضروری حصوں پر چربی ہونا بھی ضروری ہے۔ کہاں آج کل کی لڑکیاں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی ہیں اور آپ تو پرفیکٹ ہیں۔ اگر ذرا خود پر دھیان دیں تو آج کل کی لڑکیاں بھی آپ کے سامنے پانی بھرنے لگیں گی۔ امیر زادی، سچ؟ کیا میں سچ میں ایسی ہوں؟ کہیں تم میرا مذاق تو نہیں بنا رہے؟ شیرو، آپ کو مذاق لگ رہا ہے، میری ایک ایک بات دل سے نکلی ہے۔ امیر زادی صاحبہ، اور سچ کہوں، اگر رشتوں کی رکاوٹ نہ ہوتی تو؟ امیر زادی، تو؟ شیرو، تو پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھتا۔ اتنا کہتے ہی میں نے اپنا ہاتھ تھوڑا اوپر کر دیا۔ امیر زادی میری آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، تبھی باہر سے انکل کی آواز آئی۔ وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ گیا اور وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ انکل کمرے میں آ گئے اور میں ان سے مل کر اپنے کمرے میں
واپس آ گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ امیر زادی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اپنی تعریف سن کر، اپنے شوہر کے بارے میں غلط سن کر اسے مزہ آ رہا تھا۔ میرے دبانے پر بھی اس نے برا نہیں مانا، مطلب وہ بھی اپنی بیٹی کی طرح ضرورت مند ہے۔ جو میری باتوں میں آ گئی۔ ہو بھی کیوں نہ ہما جتنی تیز ہے، ضرور ماں کا ہی اثر ہوگا، ضرور یہ بھی اپنے ٹائم پر بڑی خوبصورت رہی ہوگی۔ تبھی باپ نے نوکر کے پلے باندھ دیا۔ خیر، وہ سب ضروری نہیں تھا۔ ضروری تھا تو ان دونوں ماں بیٹی کو قابو کرنا۔ آنٹی نے تو مجھے ہما کو قابو کرنے کو کہا تھا، مگر میں تو اس کی ماں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا سوچ رہا تھا، تاکہ سارے مسائل جڑ سے ہی ختم ہو جائیں۔ خیر، اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر ریما سے بات کی اور پھر سو گیا۔ ادھر روبینہ خان شام تک مصروف رہی۔ راشد قریشی کے کیس کے حوالے سے سارا دن بڑے بڑے آفیسرز کے فون آتے رہے اسے کیس کی پروگریس کے بارے میں، مگر روبینہ خان نے کوئی بھی ڈیٹیل کسی کو نہیں دی۔ وہ ہر بات گول مول جواب دیتی رہی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اصل میں جاننا کیا چاہتے ہیں۔ روبینہ خان اس کیس کو الگ ہی اینگل سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ کچھ چیزیں اس نے نوٹ کی تھیں جو الگ ہی کہانی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، اور فی الحال اس طرف کا کوئی خاص ایویڈنس ہاتھ نہیں آیا تھا، سوائے ایک کہ شام تک مصروف رہنے کے بعد اس نے اپنے آفس میں ہی تمام اسٹیشن انچارج کو بلایا میوش کے کیس کے حوالے سے، مگر امید کے برعکس کسی نے بھی اس طرح کا کوئی بھی کیس ہونے کی بات نہیں مانی، جس وجہ سے روبینہ کا غصہ اس کے سر چڑھ گیا اور اس نے سب کو سیدھے سیدھے وارننگ دے دی کہ وہ خود اس کے بارے میں پتہ لگائے گی، اور جس کے بھی تھانے کا کیس ہوا اسے وہ سسپینڈ کروا دے گی۔ اس کے بعد کسی نے حامی نہیں بھری۔ جب کوئی بات نہیں بنی تو روبینہ نے ثمینہ سے ہی جاننا چاہا، کیونکہ اس کو لگا کہ شاید ثمینہ سے شیرو نے اس بارے میں کوئی بات کی ہو، مگر ثمینہ کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ روبینہ ایک بار پھر سے مایوس ہو گئی۔ ایک طرف تو اس کو شاباشی مل رہی تھی اس کی کامیابی کی وجہ سے، مگر روبینہ کا تو جیسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا اس بات سے۔ فرسٹریشن میں آج پھر وہ اپنی سرکاری آفس میں اکیلی بیٹھی شراب پینے لگی، جیسا کہ وہ اکثر کرتی تھی اس حالت میں، مگر شیرو کے ساتھ کیا گیا اس کا غلط سلوک اور پھر شیرو کا ری ایکشن اسے اور بھی تڑپانے لگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔